بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی پیارے دوستو، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ لیں، پھر ہم انشاءاللہ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے، تو چلو پیارے دوستو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام نے ان کا لقب خطیب الانبیاء رکھا ہے، کیونکہ وہ فصیح اللسان اور فصاحت و بلاغت کے ماہر تھے، اور وہ اہل مدین اور اصحاب ایک کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، اور حقیقت میں اہل مدین اور اصحاب ایک ہی گروہ کے دو نام ہیں، اور یہ لوگ باوجود بت پرستی کے ناپتول میں بھی انصاف سے کام نہ لیتے تھے، اور مسافروں کا راستہ بھی منقطع کیا کرتے تھے۔ اسی قوم کی طرف سے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ آپ کو خداوند قدوس نے قادر الکلامی سے سرفراز کیا تھا، اس لیے آپ اپنی قوم کو اعلیٰ پیمانے پر دعوت الی الحق دیتے تھے، اور شہر مدین آپ کا وطن تھا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ اس کا ترجمہ ہے: اور شہر مدین کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی شعیب کو، وہ جا کر بولے: اے قوم، بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی، کوئی نہیں تمہارے خدا کے سوا، اور نہ گھٹاؤ ناپ اور تول میں، اور تم کو اس سبب سے آسودہ دیکھتا ہوں، لیکن ڈرتا ہوں ایسے عذاب سے کہ وہ جب آئے گا تو تمام کو اپنے گھیرے سے نکل بھی نہیں سکتا۔ اور اے قوم، پورا کرو تم اپنے ناپ و تول کو انصاف کے ساتھ، اور مت کم دیا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور نہ مچاؤ اس کے سبب سے فساد زمین پر۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام کو کافروں نے جواب دیا: اے شعیب، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مال ہمارا ہے، خواہ ہم اس کو زیادہ میں بیچیں، خواہ اس کو گھٹا کر فروخت کریں، اور تم کو ہمارے وزن اور ناپ تول سے کیا کام ہے؟ ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنی سمجھ سے کرتے ہیں، آپ کو ہماری تجارت کے کاموں میں دخل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو اسی کام کو کیے جاؤ جس کام کو لوگوں کی دعوت دیتے ہو، اور ہم لوگوں کی تجارت کی طرف تو خیال بھی نہ کرو، اس سے تمہارے کام میں رکاوٹ پڑے گی۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا: اے میری قوم، خدا کی بندگی کرو، اگر تم بندگی نہ کرو گے اور اپنے وزن ناپ اور میزان کو درست نہ رکھو گے تو یقیناً تم کو عذاب خداوندی پہنچے گا، جیسا کہ عذاب پہنچا قوم نوح علیہ السلام پر، قوم صالح اور قوم لوط علیہ السلام پر۔ چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے: وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ اے میری قوم، بران گیختہ کرے، تم کو میری مخالفت کی ضد میں خدا کی نافرمانی کرتے ہو، جیسا کہ ضد میں نافرمانی کرتی رہی قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح اور قوم لوط، تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہیں۔ میری غرض یہ ہے کہ تم لوگ پروردگار کی طرف رجوع ہو اور اسی سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک میرا رب بڑا مہربان ہے، محبت والا۔ یہ فرمان حضرت شعیب علیہ السلام کا سن کر ان کی قوم نے جواب میں کہا: قولہ تعالی: قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وإنا لنراک فینا ضعیفا
ولولا رحتك لرجمناك وما انت علينا بعزيز۔ اے شعیب ہم نہیں سمجھتے بہت باتیں جو تو کہتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہم لوگوں میں کمزور ہے، اور نہ ہوتے تیرے بھائی بند تو تجھ کو ہم لوگ سنسار کر ڈالتے، اور یہ بھی نہیں کہ تو ہم پر کوئی سردار ہے۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے قوم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اسی کی عبادت کرو، اور مجھے اللہ کی جانب سے آیا ہوا نبی تسلیم کرو، اور میں جس چیز کا حکم دوں اس کو بجا لاؤ، اور ہر امر میں میرا کہنا مانو۔ ہر چند اور ہر وقت حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت اور ہدایت کرتے رہتے، لیکن قوم برابر انکار ہی کرتی رہی۔ جب قوم نے کسی طرح سے حضرت شعیب علیہ السلام کا کہا نہ مانا اور برابر سرکشی اور اپنی ضد پر مصر رہی، تو بہت ہی مجبور و مایوس ہو کر حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس قوم کے واسطے بد دعا کی۔ اس بد دعا کے کرتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے شعیب قریب ہے کہ تمہاری قوم پر خدا تعالیٰ عذاب نازل کرے، لہذا تم ہوشیار رہو، اور جو لوگ تم پر ایمان لائے ان سب کو لے کر شہر سے باہر نکل جاؤ، اور اب اس قوم سے دور رہو۔ اس فرمان الہی کو سن کر حضرت شعیب علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے وہ سب ملا کر 1700 آدمی تھے، ان سب کو لے کر شہر سے باہر پہلے گئے۔ یہ دیکھ کر تمام کافر لوگ ہنسنے لگے اور بولے، اے شعیب تم پر کیا مصیبت آ پڑی ہے، کہاں جاتے ہو؟ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے شہر والوں میں تم سے جدا ہوتا ہوں، اور یہ حکم مجھ کو میرے خدا نے دیا ہے، اب بعد اس کے حق تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل کرے گا۔ یہ فرمان حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سنایا اور پھر وہاں سے چل دیے۔ تقریباً 3 کوس کے فاصلے پر نکل گئے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آ کر خبر دی کہ کل صبح تمہاری قوم پر عذاب خداوندی نازل ہوگا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت شعیب علیہ السلام عبادت الہی میں مشغول ہوئے، اور جتنی قوم کی کفار کی تھی وہ سب اپنے اپنے گھروں میں سوتے تھے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور خدا کے حکم سے ایک ایسی چیخ ماری کہ وہ تمام کافر شہر میں ہلاک ہو گئے، یہاں تک کہ کوئی مویشی بھی نہ رہا۔ ایک ایسی آگ نمودار ہوئی کہ تمام لاشوں کو جلا دیا۔ اس عذاب الہی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے دربار الہی میں التجا کی کہ میرے پروردگار میں کہاں جاؤں اور کس جگہ رہوں؟ غیب سے ندا آئی کہ میرے پیغمبر تم اپنے اپنے گھروں میں جا کر رہو۔ یہ حکم الہی سن کر حضرت شعیب علیہ السلام اپنی ساری قوم جو آپ پر ایمان لا چکی تھی اور آپ کے ہمراہ تھی، ان سب کو لے کر شہر میں آئے اور دیکھا کہ سارے مردود جل بن کر خاک ہو گئے ہیں۔ پھر شعیب علیہ السلام کے دوبارہ آ جانے سے شہر مدین آباد ہوا، اور وہاں کے اشجار و درخت از سر نو تر و تازہ ہوئے اور خوب پھول و پھل پھلنے لگے اور کثرت سے پیدا ہونے لگے۔ روایت ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو 12 برس تک شریعت سکھائی، اور اپنی قوم کے ہلاک ہونے میں اپنی بددعا سے بہت افسوس کرنے لگے، اور اسی غم میں روتے روتے آنکھیں جاتی رہیں۔ مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نازل ہو کر حضرت شعیب سے کہا، اے شعیب تم اپنی قوم کا کیوں غم کھاتے ہو؟ اور اگر تم اپنی آنکھوں کے لیے روتے ہو تو تم کو آنکھیں دے دی جائیں گی، اور اگر تم کسی اور کام کے واسطے روتے ہو تو وہ بھی حاصل ہو جائے گا، اور اگر تم کو دوزخ کا ڈر ہے تو کچھ اندیشہ مت کرو، اور اگر تم کو دنیا کے لیے روتے ہو تو تم کو دنیا بھی دے دی جائے گی، کیونکہ خداوند قدوس اپنے نیک بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، اے جبرائیل علیہ السلام میں کچھ نہیں جانتا، بس ایک آرزو میری ہے کہ خدا کا دیدار ہو جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ سن کر باری تعالیٰ سے عرض کی، اور الہی تو دانا و بینا ہے، شعیب جو کہتا ہے تجھ کو خوب معلوم ہے۔ ندا آئی، اے جبرائیل
تم اس سے جا کر میری طرف سے کہو کہ ہمارا دیدار تو قیامت کو ملے گا۔ الغرض حضرت شعیب علیہ السلام 12 برس تک دنیا میں نابینا رہے اور اسی حالت میں پیغمبری کے فرائض انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کا زمانہ آ پہنچا، اور اس کی شرح بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیان میں عرض کروں گا۔ اور یہ بھی ایک روایت معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام صرف 4 برس اور 4 مہینے زندہ رہے، اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ 8 برس تک جیے، پھر اس کے بعد انتقال فرمایا۔ میں حضرت شعیب علیہ السلام کے بیان کو اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا بیان۔ انشاءاللہ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔